بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تحقیق قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو، ہم کہتے ہیں نا حمد و نعت، حمد اللہ کی تعریف کو. للہ، اللہ کے لیے. رب، پالنے والا. رب کس سے نکلا یہ بھی ذہن میں رکھیں. رب اصل میں را با ہے، تشدید با پہ. جب بھی تشدید ہوتی ہے اس کا مطلب یہ دو لفظ ہیں. اردو میں لفظ آپ نے سنا ہے نا تربیت، اردو میں لفظ ہے نا تربیت، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہی ہے. اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ ٹریننگ، کسی کو آہستہ آہستہ ترقی تک پہنچانا، ایک اسٹیپ تک پہنچانا. ٹریننگ جانوروں کو بھی دی جاتی ہے. آپ نے طے کیا ہوتا ہے اس کو میں نے یہاں تک سکھانا ہے، تو آپ وہاں اس کو ٹرین کرتے ہیں. تو تربیت کا معنی ہے پالنا. ٹریننگ میں تو ایک خاص چیز میں ٹریننگ دی جاتی ہے نا، تربیت کا مفہوم تھوڑا اور وسیع ہو گیا کہ کسی بھی چیز کو ہر لحاظ سے آہستہ آہستہ ترقی دے کر اس کی انتہا تک پہنچانا. جیسے ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں باقاعدہ، روحانی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی پالتے ہیں ان کو. ٹیچر بھی بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ بھی کیا ہے؟ پالنے والا ہے، اس میں جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا پالنے والا. رب مالک کو بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں رب المال کا لفظ سنا ہوگا آپ نے. جب بزنس میں نا رب المال، یہ جو بینکنگ میں آج کل وہ ہو رہی ہے نا تجارت ہو رہی ہے مضاربہ، اس میں ایک رب المال ہوتا ہے. رب المال جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. یعنی انویسٹر کو جس کا پیسہ ہے، مال یعنی والا یا مالک کو بھی رب کہا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. عالمین جمع ہے عالم کی. عالم کس سے نکلا ہے؟ علم سے. عالم کہتے ہیں جہاں کو، تو کائنات کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سارا عالم جتنا بھی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے. تو کیوں کہتے ہیں عالم نکلا ہے علم سے؟ کیونکہ اس کائنات کو دیکھ کر ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، تو اس علم کی وجہ سے اس کائنات کو عالم کہا جاتا ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. یوں کہا جاتا ہے تمام جہانوں کا مالک. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم، آسان ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. مالکی، میم پہ کھڑا زبر ہے. عربی میں میم الف ما لکھ دو یا میم پہ کھڑا زبر ڈال دو، ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مالکی یوم، یوم کا معنی دن. کہتے ہیں نا یوم سیاہ منا رہے ہیں، یوم نہر ہے، یوم وفات، یوم عرفہ، تو یوم کی جمع ایام آتی ہے. مالک یوم الدین، روز جزا. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. و ایاک نستعین. نستعین اصل میں تھا نستعینو، نستخرجو کی طرح، نستخرجو کی طرح، ٹھیک ہے نا. عون سے نکلا ہے، عون مدد کو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا یہ ہمارا معین ہے، مددگار ہے، ٹھیک ہے، ہیلپ، مدد کرنا. تو نستعین مدد طلب کرنا، استعانت. تو یعنی آپ نے جو اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اعانت، مدد. نستعین، ایاکا نستعین، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، اس کو خوب سمجھیں. اہدی، پہلے اہدی کو سمجھیں، بہت آسان ہے. ہدایت سے نکلا ہے. ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا، گائیڈنس. اہدنا الصراط، ہمیں ہدایت دے صراط کی، راستے کی. صراط کسے کہتے ہیں؟ راستہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے پل صراط، دکھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم. استقامت کسے کہتے ہیں؟ سیدھا رہنا. تو مستقیم سیدھا رہنے والا یعنی سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں دکھا یا چلا یا ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے کی طرف. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، وہ جو کہ ہے نا الذین کا راستہ. انعمتا، انعمتا انعام کیا تو نے. انعمتا علیہم، علی کا معنی پر اور ہم کا معنی وہ.
ان لوگوں کا راستہ انعام کیا تو نے ان پر, ان لوگوں پر. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوبی, غیر کا معنی علاوہ, غیر المغضوب, المغضوب وہ جس پہ غصہ کیا جائے, یعنی جس پر غصہ ہو. المغضوبی وہ کہ غصہ کیا جائے, علیہم ان لوگوں کے اوپر. علی کا معنی پر اور ہم کا معنی ہوں, یعنی غیر المغضوبی علیہم ان لوگوں پر غصہ کیا گیا ہوا ہو کے علاوہ. یہ لفظی ترجمہ بنے گا, یعنی اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ کہ تو نے ان پر انعام کیا, سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب ہوا, یعنی جن کے اوپر تیرا غضب کیا گیا ہو, ان لوگوں کے علاوہ کا راستہ. ولا الضالین, ولا کا معنی اور نہیں, ضالین گمراہ ہونے والے. اب ترجمہ دیکھیں دوبارہ. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ, انعمت انعام کیا تو نے, علیہم ان لوگوں پر, غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستے کے علاوہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا, ولا اور نہیں, والضالین گمراہوں کا, یعنی گمراہوں کا راستہ بھی نہیں. تو اس کا آسان ترجمہ ہوتا ہے ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا, اور نہ گمراہوں کے راستے پر.